ایک وقت کی بات ہے کہ بغداد کے مضافات میں ایک ویران جنگل تھا جس کے بیچ ایک خوفناک بستی تھی۔ اس بستی کو لوگ ڈاکوؤں کی بستی کہتے تھے۔ کوئی وہاں جانے کی جرات نہ کرتا کیونکہ یہ مشہور تھا کہ جو بھی اس بستی میں جاتا وہ کبھی واپس نہ آتا۔ ایک دن ایک نوجوان تاجر عمران نے بغداد کے بازار میں یہ افواہ سنی کہ ڈاکوؤں کی بستی میں ایک عظیم خزانہ چھپا ہوا ہے۔ عمران جو نہایت چالاک اور بہادر تھا، اس راز کو جاننے کے لیے بستی جانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ عمران رات کے وقت ایک گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی تلوار، چراغ اور کچھ کھانے کا سامان ساتھ لیتا ہے۔ راستے میں اسے ایک بوڑھے درویش سے ملاقات ہوتی ہے جو اسے خبردار کرتا ہے کہ بستی میں جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، لیکن عمران اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جنگل کی سرسبز گزرگاہوں پر خوفناک آوازیں گونجتی ہیں۔ عمران کے گدھے کو قدموں کی چاپ اور جنگلی جانوروں کی دھاڑ پریشان کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے، اسے فاصلے پر ایک روشنی نظر آتی ہے۔ جب وہ قریب پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ روشنی ڈاکوؤں کی بستی سے آ رہی ہے۔ بستی کے گرد لکڑی کی دیواریں اور آگ کے مشعلیں جل رہی ہیں۔ عمران بستی کے اندر جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک گروہ ڈاکو آگ کے گرد بیٹھا گوشت کھا رہا ہے اور زور زور سے قہقہے لگا رہا ہے۔ عمران اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتا ہے اور منصوبہ بناتا ہے کہ وہ کس طرح بغیر پکڑے گئے بستی کے اندر داخل ہو اور خزانے کا پتہ لگائے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور عمران کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی تلوار مضبوطی سے تھام رکھی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں پڑھ رہا تھا۔ بستی کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی سانسیں روک لیں اور آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے کسی نے دیکھ لیا تو زندہ بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں۔ دیوار کے ایک کونے پر اسے ایک خالی جگہ نظر آئی جہاں لکڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ عمران نے آہستہ سے اپنے گدھے کو وہاں باندھا اور دیوار پھلانگ کر بستی کے اندر پہنچ گیا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی اس کے کانوں میں ڈاکوؤں کی ہنسی اور شور گونجا۔ آگ کے گرد بیٹھے ڈاکو قہقہے لگا رہے تھے۔ ان کے درمیان کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے کہ کون کس دن کا شکار زیادہ لے کر آیا تھا۔ عمران نے اپنے آپ کو ایک خالی جھونپڑی کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ جھونپڑی کے اندر جھانکنے لگا تو اسے کئی صندوق نظر آئے جو بندھے ہوئے تھے اور ان پر سونے کے سکے بنے ہوئے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی جلد بازی کرنا اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک ڈاکو جو بظاہر ان سب کا سردار لگتا تھا، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، یہ خزانہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے بغداد کے خزانے کو لوٹ کر یہاں چھپایا ہے تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ عمران کے لیے یہ سننا کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہ تھا۔ اس نے سنا تھا کہ کچھ دن پہلے بغداد کے گورنر کے خزانے کو لوٹ لیا گیا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ خزانہ یہاں ہوگا۔ اب اس کے ذہن میں ایک نیا سوال جنم لے رہا تھا، کیا وہ ان ڈاکوؤں سے یہ خزانہ واپس لے جا سکتا ہے؟ اسی لمحے ایک کتا بھونکنے لگا اور عمران نے جلدی سے اپنے آپ کو جھونپڑی کے پیچھے چھپایا۔ کتا سیدھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور قریب آنے لگا۔ عمران کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی جیب سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور کتے کی طرف پھینک دیا۔ کتا وہ ٹکڑا لے کر خاموش ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ عمران نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وقت کم ہے۔ اس نے جھونپڑی کے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی تاکہ ڈاکوؤں کے راز کو اور قریب سے سمجھ سکے۔ اس کی نظریں سردار کے ہاتھوں میں موجود نقشے پر جم گئیں۔ وہ نقشہ ان گزرگاہوں کا تھا جہاں سے خزانہ بغداد کے مختلف علاقوں تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ عمران کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اگر وہ یہ نقشہ حاصل کر لے اور بستی سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ گورنر کو یہ خزانہ واپس دلوا سکتا ہے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ اچانک ایک ڈاکو نے جھونپڑی کی طرف آنا شروع کیا۔ عمران جلدی سے زمین پر لیٹ گیا اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔
ڈاکو نے جھونپڑی کے اندر جھانکا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ دوبارہ آگ کی طرف چلا گیا۔ عمران کو محسوس ہو رہا تھا کہ قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایک غلطی اس کے لیے موت کا پیغام ہو سکتی ہے۔ اس نے جھونپڑی سے نکل کر سردار کے قریب پہنچنے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ عمران نے جھونپڑی کے پیچھے سے سر نکالا اور ایک بار پھر ڈاکوؤں کی طرف دیکھا۔ سردار کے ہاتھ میں موجود نقشہ اور آگ کے ارد گرد بیٹھے ڈاکو اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل میں دعا مانگی، پھر ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھا۔ سردار کے قریب پہنچنا آسان نہ تھا۔ ہر طرف چوکیدار کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ عمران آہستہ آہستہ جھونپڑیوں کے درمیان سے رینگتے ہوئے سردار کے قریب پہنچا۔ اچانک ایک ڈاکو نے کچھ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ عمران نے تیزی سے زمین پر پڑے ایک پتھر کو اٹھایا اور دوسری طرف پھینک دیا۔ پتھر کی آواز سنتے ہی ڈاکو اس طرف دوڑ پڑے۔ یہ عمران کے لیے موقع تھا۔ اس نے جلدی سے جھونپڑی کی دیوار کے پیچھے سے جھانک کر سردار کے ہاتھ میں موجود نقشے پر نظر ڈالی۔ نقشہ ایک پرانے خزانے کی گزرگاہوں کا تھا اور اس پر وہ نشان بھی واضح تھا جہاں خزانہ اس وقت موجود تھا۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ اب نقشے کو چرانا ہی واحد راستہ ہے۔ عمران نے جھونپڑی کے قریب ایک کھونٹی دیکھی جس پر رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے رسی کے ایک سرے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جھاڑیوں کے پیچھے سے سردار کے قریب پہنچ گیا۔ وہ رسی کو آہستہ آہستہ کھینچ کر نقشے کے قریب لے آئے۔ سردار کی توجہ اپنے ساتھیوں کی باتوں پر تھی اور وہ عمران کی چال کو سمجھ نہ پائے۔ جیسے ہی عمران نے نقشہ اپنے ہاتھ میں لیا، ایک ڈاکو کی نظر اس پر پڑ گئی۔ کون ہے؟ ڈاکو چلایا اور سارا مجمع چپ نہ ہو گیا۔ عمران نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر نقشے کو اپنی جیب میں ڈالا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ ڈاکوؤں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران جھونپڑیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا بستی کے باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی اس نے اپنے گدھے کو کھولا اور تیزی سے قریبی جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیچھے سے ڈاکوؤں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن عمران ان سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے ایک محفوظ جگہ ڈھونڈی اور نقشے کو دوبارہ نکال کر دیکھا۔ نقشے پر خزانے کا مقام واضح تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی خطرناک راستوں سے گزرنا تھا۔ عمران جانتا تھا کہ ابھی اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ ڈاکو اس کا پیچھا کر رہے تھے اور بغداد کے گورنر تک یہ خزانہ واپس پہنچانے کے لیے اسے ایک بار پھر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے گا۔ وہ رات بھر چلتا رہا، ہر آواز پر کان لگا کر اور ہر خطرے کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ صبح کے قریب وہ ایک گاؤں پہنچا جہاں اس نے گاؤں والوں سے مدد مانگی۔ گاؤں والے پہلے تو خوفزدہ ہوئے، لیکن جب عمران نے انہیں ڈاکوؤں کے راز کے بارے میں بتایا تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مل کر اس خزانے کو ڈاکوؤں سے واپس چھینیں گے۔ عمران کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ عمران اور گاؤں والوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ گاؤں کے سب سے سمجھدار بزرگ نے اپنی عقل کے مطابق سب کو ہدایات دی اور کہا، ہم ان ڈاکوؤں کا سامنا بغیر تیاری کے نہیں کر سکتے، ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ عمران نے بھی اس بات پر زور دیا کہ یہ جنگ طاقت سے زیادہ حکمت کی ہوگی۔ گاؤں کے نوجوانوں نے اپنی معمولی ہتھیاروں کو تیار کیا اور بزرگوں نے چھپنے اور گھات لگانے کے لیے جگہوں کا انتخاب کیا۔ عمران نے نقشے کو دوبارہ کھولا اور بتایا کہ خزانے کی جگہ ایک گھاٹی میں ہے جہاں پہنچنے کے لیے ڈاکوؤں کو ایک تنگ راستے سے گزرنا ہوگا۔ یہی ہمارا موقع ہوگا، عمران نے پرعزم لہجے میں کہا۔ شام ہونے سے پہلے گاؤں والوں نے جنگل کے اندر گھاٹی کے قریب ایک جال بچھایا۔ انہوں نے درختوں پر رسیاں باندھی اور چھپنے کے لیے پتھروں اور جھاڑیوں کا سہارا لیا۔ عمران نے خود کو ایک گڈریے کے بھیس میں چھپایا تاکہ وہ ڈاکوؤں کے قریب جا سکے اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے۔ رات کے وقت ڈاکوؤں کا قافلہ گھاٹی کی طرف بڑھا۔
ان کے سردار نے نقشے کی گمشدگی پر شدید غصے کے باوجود باقی ڈاکوؤں کو حکم دیا کہ وہ خاموشی سے خزانے کی تلاش جاری رکھیں۔ عمران نے قافلے کے قریب پہنچ کر ان کی باتیں سنیں۔ سردار کہہ رہا تھا، نقشہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن ہمیں راستہ معلوم ہے۔ اگر وہ لڑکا زندہ بھی ہے تو وہ ہم سے پہلے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سن کر عمران کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ عزم بھی پیدا ہوا۔ اس نے جلدی سے گاؤں والوں کو اشارہ کیا کہ وہ تیار ہو جائیں۔ جیسے ہی ڈاکو تنگ راستے سے گزرنے لگے، گاؤں والوں نے اپنے جال کو حرکت میں لایا۔ ڈاکوؤں کو اچانک اوپر سے گرنے والے پتھروں اور جھاڑیوں نے گھیر لیا۔ کچھ ڈاکو فوراً گر پڑے اور باقی بوکھلا کر بھاگنے لگے۔ گاؤں والوں نے گھاٹی کے دونوں اطراف سے ان پر حملہ کیا۔ عمران نے سردار کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ سردار اپنی تلوار نکال کر عمران کے سامنے آ گیا۔ تم سمجھتے ہو کہ ایک معمولی گدھا بان مجھ جیسے سردار کو شکست دے سکتا ہے؟ اس نے غرور سے کہا۔ عمران نے اپنی لکڑی کی چھڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، طاقت تمہاری ہو سکتی ہے، لیکن حکمت ہمارے ساتھ ہے۔ ایک زبردست جھڑپ ہوئی۔ عمران نے اپنی تیزی اور چالاکی کا استعمال کرتے ہوئے سردار کی تلوار کو بے اثر کر دیا اور آخرکار اسے زمین پر گرا دیا۔ گاؤں والوں نے باقی ڈاکوؤں کو پکڑ لیا اور ان کے ہتھیار ضبط کر لیے۔ صبح کے وقت عمران اور گاؤں والے خزانے تک پہنچے۔ وہ حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ خزانہ بیش قیمت زیورات، سونے کے سکوں اور قیمتی اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ عمران نے کہا، یہ خزانہ کسی ایک کا نہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ خزانہ بغداد کے گورنر کو لوٹا دیا جائے گا تاکہ یہ عوامی فلاح کے لیے استعمال ہو۔ عمران کی ایمانداری اور بہادری کو دیکھتے ہوئے گورنر نے اسے بغداد کے محافظوں کا سردار مقرر کر دیا۔ یوں عمران کا سفر ایک گدھا بان سے ایک ہیرو تک مکمل ہوا اور گاؤں والوں نے ہمیشہ اس کی شجاعت کو یاد رکھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں دیکھ سکیں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔